آپ کو میں نے میجر، کیونکہ بینگ این انجینئر مجھے پتہ ہے کہ بینگ این انجینئر پاکستان میں نے کیسے کیسے چیلنجز کا سامنا کیا ہے کہ میں ڈگری لے لیتا ہوں، ٹاپ ناچ یونیورسٹی سے ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہوں، جب نوکری لینے جاتا ہوں 5 سال 4 سال کی ڈگری لینے کے بعد مجھے 40,000 50,000 کی نوکری ملتی ہے۔ میں کسی بھی پاکستانی شہر میں اگر میں کسی ہاسٹل میں بھی رہ کے گزارا کروں تو میں 3 ٹائم کا کھانا اور میں اپنی ہاسٹل کا فیس پے نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج ہے سب سے بڑا۔ ڈاکٹر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ دے کے ڈگری حاصل کرتے ہیں اور جب نوکری ملتی ہے تو 50,000 روپے کی نوکری ملتی ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے ٹاپ ناچ ڈاکٹرز 1,30,000 ٹو بی ایگزیکٹ نمبر ہے۔ میں پی ایم ڈی سی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں پلیبز اور ایم ایل ایز دے کے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، یو ایس وغیرہ میں۔ لو ویجز، جاب کا نہ ہونا یا جاب کا ملنا بھی کسی سفارش کی بنیاد پہ، یہ تو ہمارا حالات ہیں۔ اور سب سے بڑا آج پاکستان کا ایک رپورٹ تھی کہ 95% لوگ پاکستان کے جو یوتھ ہے پاکستان کی، دے وانٹ ٹو موو آؤٹ۔ یا تو وہ ایڈمیشن لیتے ہیں اگر ان کے پاس کچھ ذرائع ہوں، اسکالرشپ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو 70-80% لوگ انلیگل مین سے پاکستان چھوڑنے کے لیے، باہر جانے کے لیے ریڈی ہیں۔ تہران بارڈر سے اٹلی ایران جاتے ہیں اور وہاں سے اٹلی، اور ہم روز ایک نئی کہانی سنتے ہیں کہ 40 میں سے صرف 7 لوگ پہنچ پائے ہیں، باقی 33 جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے یوتھ کے بہت شدید قسم کا کرائسس ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ آج کے موجودہ دور میں 77 سالوں میں اس چیز کے اوپر نہ کوئی لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسسمنٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں کتنے انجینئرز چاہیے، کتنے ڈاکٹرز چاہیے، اور دیز آر دا پرابلم۔ میں جسٹ کیپ اٹ شارٹ۔ اب ایسے حالات میں تو ایک بالکل آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے یوتھ جو ہے ایک بند گلی یا پھر ایک کہنا چاہیے ڈارک ٹنل میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا سمپل ہے کہ پاکستان کو آج عوام کو خود کھڑا ہونا پڑے گا، خاص طور پہ یوتھ کو۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو ریلائی آن دا کنونشنل پولیٹیکل پارٹیز کہ وہ جا کے ان میں شمولیت کریں، اور جو ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ہیں جنہوں نے آج تک 77 سالوں میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ تو جسٹ ٹائم از رننگ شارٹ، تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹوڈے از دا رائٹ ٹائم۔ وی ہیو ہول لاٹ آف پیپل سٹنگ ہیئر، دوز جو کہ ہمیں ایڈوائز بھی کریں گے، لیکن میجورٹی رول اس پارٹی میں 64% آبادی جو پاکستان کی یوتھ کا ہے اس کا ہوگا۔ آئی تھینک یو آل فار اے ویری پیشنٹ لسننگ، اور وی جسٹ ہوپ کہ وی موو فارورڈ فار اے بیٹر اینڈ پراسپرس پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔ دلشاد صاحب بہت بہت شکریہ یوتھ کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ ہمارا مستقبل جب تک فعال نہیں ہوگا، ایکٹیو نہیں ہوگا تو کام آگے نہیں بڑھے گا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عوام پاکستان پارٹی نوجوانوں پر اور خواتین کے مسائل پر انشاءاللہ کام کرے گی، فوکسڈ ہے۔ اس حوالے سے ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کی ممبر بینا رضا صاحبہ آ کر اپنا بتائیں گی کہ انہوں نے عوام پاکستان پارٹی کیوں جوائن کیا، کیا وہ محرکات تھے، وہ اپنا خیال آپ کے سامنے بیان کریں گی کہ وہ کیا سوچتی ہیں۔ جی بینا رضا صاحبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے عوام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے کھڑی ہوں۔ جیسے کہ فاطمہ بہن نے بتایا کہ میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، لیکن میں یہاں جو آج کھڑی ہوں وہ ایک پاکستانی شہری کی طرح کھڑی ہوں، ایک عورت، ایک ماں، بہن، بیٹی، اور کافی ایسی کمیونٹی میرے ساتھ منسلک ہے جو زیادہ تر خواتین ہیں، جو کہ تعلیم کے شعبے میں کام کرتی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں۔ تو ان کے ساتھ میرا بہت ایک گہرا تعلق ہے، اور کچھ ان کا پرسپیکٹیو بھی جو میری جو جرنی ہے اس میں ان کا پرسپیکٹیو بھی شامل ہوگا۔ تو ابھی دلشاد بھائی ہمارے، اور پہلے بھی فاطمہ نے اپنی بھی بات کی، تو مسائل وہی ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں چھپی نہیں ہے۔ اور جہاں تک ڈیٹا کا تعلق ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو یا خواتین سے ریلیٹڈ ہو، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو،
اکانومی سے ریلیٹڈ ہو وہ سب کے سامنے، اور میرے سے کہیں زیادہ ماہر یہاں موجود ہیں جو اس کے بارے میں بات کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک سمجھے کہ ذاتی سفر نہیں ہے بلکہ ایک سماجی سفر ہے میرے لیے. میں پالیٹکس سے میرا پہلے کوئی تعلق نہیں. ہاں، پالیٹکس کا مشاہدہ بہت کیا ہے میں نے. 60s چائلڈ ہوں، اور کبھی ایسا وقت پاکستان میں آیا نہیں کہ ہمیشہ بحران کا وقت ہی رہا، اور سنتے آئے کہ بھی پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور یہی خواہش اور آرزو تھی، خواب تھا کہ ایک دن ہم کہیں کہ ہم ڈیولپڈ ہیں، اور ساؤتھ، گلوبل ساؤتھ پر جو ایک ہمارا لیول بنا ہے وہ نہ رہا ہے. تو بہرحال عوام پاکستان کا جو پلیٹ فارم مجھے جو میری ان کی باتیں دل کو لگی وہ یہ ہے کہ لیٹس ناٹ ریپیٹ دا مسٹیکس وی ڈیڈ یسٹرڈے. میں کسی ادارے کو، کسی انڈیویجول کو، کسی انسٹیٹیوشن کو، کسی پارٹی کو کوئی برا بھلا نہیں کہتی. آئی ایم شیور زیادہ تر لوگوں نے نیک نیتی سے کام کیا، لیکن آج ہم جس بحران پر کھڑے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ حالات واقعی بہت خراب ہو گئے ہیں. مطلب وہ آپ کے سامنے ہے، نیشنل لیول پر، بین الاقوامی لیول پر، ورلڈ بینک، یونیسیف، یہاں کے تھنک ٹینکس، باہر کے تھنک ٹینکس، این جی اوز، سرکاری ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا موجود ہے، انالیسز ہیں، رپورٹس ہیں، وہ سب نمبر آپ کے سامنے واضح ہیں. اور جو سب سے، کیونکہ میرا شعبہ تعلیم سے ہے، تو جو سب سے جو مجھے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آلموسٹ 26 ملین بچہ، اسکول گوئنگ بچہ جو 9 سے 16 ایج گروپ میں ہے، وہ آؤٹ آف اسکول ہے. یعنی کہ ہمارے یہ انڈیکیٹرز بد سے بدتر ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم سبھی اس کی جو سلوشنز ہیں سبھی ہم لوگ انشاءاللہ تلاش کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ عوام پاکستان پارٹی جو میں ان کا حصہ ہوں کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس جو انڈیکیٹرز ہیں ہم اس میں بہتری لائیں. مینلی وجہ تو یہی ہے کہ بھئی پاورٹی، چائلڈ لیبر، اور جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں ان کے حالات. اگر آپ جائیے دیہاتوں میں جائیے یا ایون پیری اربن ایریاز میں جائیے، ایسی جگہ جائیے جو سرکاری اسکول کا مینڈیٹ ہے انڈر آرٹیکل 25A ٹو پرووائڈ فری ایجوکیشن، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، فری ایجوکیشن ٹو آل دا چلڈرن فرام 5 to 16. وہ مینڈیٹ ہم نے پورا نہیں کیا، وہ وعدہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ پورا نہیں کیا. وہ ابھی جیسے کہا کہ ہمارا جو ہمارا یوتھ بلج ہے وہ 60% ہے. انڈر 30 ہماری پاپولیشن، وی آر اے ینگ پاپولیشن، وی آر اے ینگ کنٹری. آلموسٹ 2.5 ملین ہماری پاپولیشن ہے. تو یہ بہت ایک سمجھیے کہ اپ ہل ٹاسک ہے. تو بہرحال امید یہی ہے کہ ہم ان مسائل کا حل نکالیں اور سب مل کر، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کی ہم کچھ اس کے پر سوچ وچار کریں اور اس میں سے ہم اس بحران سے نکلیں. صرف میں 1 منٹ بھی نہیں لوں گی، بس تھوڑا سا کہ ایک میں نے اپنے لیے یہ نوٹ لکھا تھا، مجھے لگا کہ مناسب بھی ہوگا کہ میں یہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں کیونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح عوام ہوں. جی آواز آ رہی؟ اچھا. تو اس میں معذرت کے ساتھ انگریزی ہے لیکن چار جملے ہیں اور وہ یہ ہے کہ in light of the persistent failure of established political parties to deliver on their promises across various critical issues that directly impact the lives of the citizens, it has become increasingly clear that a new approach is urgently needed to address the pressing challenges facing our nation. The emergence of Awam Pakistan Party presents a unique opportunity for us to break free from the cycle of disappointment and usher in a new era of accountable and effective governance that prioritizes the well-being of all citizens. So, شکریہ، بس یہی میں کہنا چاہتی تھی. اور اب یہ ایک مجھے فیض صاحب کا شعر بھی یاد آیا اور اس پر میں چھوٹا سا شعر ہے اور جی مجھے ہاں
چلیے کچھ نہیں, رہنے دیجیے, شعر کی باری بعد میں آ جائے گی. ٹائم کو ذہن میں رکھنا ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ بینا صاحبہ. پاکستانی ڈائسپورا جن کا بہت زیادہ ہمیشہ کنسرن بھی ہے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ ان کا کردار بھی رہا ہے, لیکن پھر بھی حالات کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی وجوہات, پروفیشنل یا پھر اور وجوہات کی وجہ سے جو باہر مقیم ہیں, ان کا پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے حالات میں ظاہر ہے اسٹیک ہے. میں اظہر اسلم صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ پاکستانی ڈائسپورا کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے آج اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اظہر اسلم ہے. میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. میرے دادا عدالت میں عرضی نویس تھے اور میرے نانا ڈی سی کے آفس میں ناظم تھے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں یہاں کیوں موجود ہوں اور عوام پاکستان کے بنیادی کارکن کے طور پہ فخر کے ساتھ کھڑا ہوں. میری زندگی کا بڑا حصہ باہر گزرا ہے اور میں نے بہت سے کاموں میں حصہ لیا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ میں تقریباً 14 سال منسلک رہا ہوں. تو آج جب خان صاحب کی گڈی اتنی آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے تو میں یہاں کیوں کھڑا ہوں. پاکستان کے جو اشاریے ہیں سب کو معلوم ہے, بچے قحط شدہ 45%, پاسپورٹ میں صرف سوڈان, افغانستان اور شام سے اوپر ہے. لیکن تصویر اس سے زیادہ بھیانک ہے اور خوفناک ہے, کیونکہ معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی بے رحمی ہے, حتیٰ کہ انسان اور حیوان دونوں کے ساتھ جو درندگی کا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ کس چیز کا مظہر ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سماجی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے یا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے, ہر شعبہ ناکام, ہر ادارہ, اینڈ آئی ریئلی مین اٹ, ہر ادارہ شکست و ریخت کا شکار ہے. ہم 20 اوور میں 120 رن نہیں بنا سکتے یار. سیاسی مخالفتیں دشمنیاں بن چکی ہیں. سیاست اور سماج پہ نفرت کا راج ہے اور ہر انسان کے اندر ایک غصے اور غم اور غصے کا افریت پل رہا ہے. اس پارٹی بازی اور شخصیت پرستی نے اس ملک کی تمام عمودی اور افقی تقسیمات کو مزید گہرا کر دیا ہے. تقسیم در تقسیم در تقسیم. اس منقسم میدان کے اندر جو پاکستان کی اشرافیہ ہے وہ کھل کے لوٹ مار کر رہی ہے, بلا جھجک, بلا رکاوٹ, بلا روک ٹوک. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کی ایک مثال موجودہ بجٹ ہے جس نے ان کو بالکل ننگا کر دیا ہے. مہنگائی کا طوفان, پیٹرول مہنگا, الیکٹریسٹی مہنگی, اور تو اور بچے کا دودھ بھی مہنگا ہو چکا ہے. اور ان ذہنی غلاموں اور پستہ قد حکمرانوں کی حقیقت ہے کیا؟ ملک کے اندر پروٹوکول, ملک کے باہر کشکول. اندر پروٹوکول ہے, باہر کشکول ہے. اس طرز حکمرانی اور طرز سیاست نے جو پاکستان کی ایک واحد تقسیم ہے ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان, اس کو کور کر دیا ہے. اور یہ تمام باقی مصنوعی تقسیمات, صوبہ, فرقہ, زبان, یہ بنائی گئی ہیں, پروان چڑھایا گیا ہے, ان کو پرورش دی گئی ہے تاکہ اشرافیہ کھل کے لوٹ مار کر سکے. اور ہمارے نام نہاد رہنما خود پرست اور خود غرض اور اپنی ذات پہ مرکوز تمام کے تمام. اس ملک میں کوئی ایسا سیاسی ادارہ نہیں ہے جو ان حقائق کا ادراک بھی کر سکے اور ان کے حل کے لیے جائے گا, بلکہ ان کے حل کے لیے کوئی پائیدار فارمولہ بھی پیش کر سکے. انسانی سرمایہ کا ذکر کیا میرے دوست دلشاد نے. 65% لوگ یوتھ ہیں, 30-35 سے نیچے. ان میں سے تقریباً 50% تو ویسے غربت سے نیچے. اس کا مطلب ہے 8 سے 10 کروڑ نوجوان غربت کی سطح سے نیچے ہیں
اور نہ صرف یہ بلکہ وہ تعلیم و ہنر سے بھی محروم ہے. اول تو اس کو مواقع ہی نہیں ملتے, اور اگر مل جائے تو نہ اس کے بعد صحت, نہ ہنر, نہ تعلیم. آپ اگر غور کریں تو اس استعماریت, استحصال اور قوم و ملک کی ناگفتہ بے حالت, اس کا ہر کھرا سیاسی عدم استحکام, عزم نہیں, عدم استحکام پہ جا کے ملتا ہے, اور بدترین حکومت داری, پور گورننس. دنیا ساری آپ کے ارد گرد اتھل پتھل کا شکار ہے, افراتفری پھیلی ہے. ہم کسی کی طرف باہر نہیں دیکھ سکتے, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی آپ کا دکھ بانٹنے, آپ کو بچانے نہیں آئے گا. خاص طور پہ جب باہر والے سب آپ کی اشرافیہ اور حکمرانوں کے کرتوت اور شیطانی کرتوت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شوڈ وی گیو اپ؟ نہیں. ہم سب نے شاہد صاحب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسی سیاسی ادارہ بنانے جا رہے ہیں جو معرض وجود میں آ رہا ہے آج, جو عوام کی ٹھوس بنیاد پہ کھڑا ہوگا, جس کا انحصار ایک یا دو لوگوں پہ نہیں ہوگا, جو شخصیت پرستی پہ بلیو نہیں کرے گا, جس کی بنیادی سوچ یہ ہوگی کہ یہ ادارہ اگلی نسلوں تک جانا ہے اور ان پہ ہونا ہے. اور یہ کرنے کے لیے میرے بہت سے محترم دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے آئین کے اندر, پارٹی کے سٹرکچر کے اندر ایسی شکیں بنائی ہیں, اس کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ یہ ممکن ہی رہے گا کہ یہ ادارہ جون سا کسی ایک شخصیت کے تحت چلا جائے. بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی علاقے سے کوئی نوجوان اٹھ کے آئے اور اس ادارے کے لیڈر کے طور پہ کام کرے اور محنت کر کے بن سکے. آپ کو یہ باتیں ہو سکتا ہے رومانوی لگیں, لیکن یہ ہونے جا رہا ہے, انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. اور دوسری پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ ایک بات, ہمیں پاکستانیوں کو مسیحا کی تلاش بند کر دینی چاہیے بھائی. کرشماتی, تلسماتی قسم کی شخصیات, ہمیں پیر و مرشد نہیں چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ پیر و مرشد. ہمیں رہنما چاہیے جو مخلص ہو, جو اہل ہو, جو قابل ہو, جو لیاقت اور میرٹ پہ بلیو کرتا ہو, چاہے وہ ہینڈسم نہ ہو. سوری. تو عوام پاکستان, میں اپنے سب دوستوں کے بارے میں واؤچ کر سکتا ہوں, I'm just taking one moment, کہ ہم ان کو دیوتا نہیں سمجھتے. They are first among equals, سابقون الاولون, but that's what they are. تارک وطن کے طور پہ میری بھٹکتی ہوئی روح وطن کے جسم کی تلاش میں رہی ہے, اور یہ جسم جو اب زخمی اور چھیدہ ہو چکا ہے, اس کو ہم نے تندرست و توانا بنانا ہے, ہر پاکستانی کو پروکار بنانا ہے, اور ہر پاکستانی کی فلاح کرنی ہے. سو ایک آخری بات, do not judge us on assumptions, judge us on our actions, present actions and future actions. I have a special permission, Fatima. آپ لوگ کھڑے ہو جائیے. یہ میرے بہن بھائی جو آئے ہیں, رضیہ کرسچن ہے, ان کے ساتھ منور کھڑے ہیں, عمران بلوچستان سے, زاہد ہیں جو ان سے, منور ہیں جو ان سے, وہ سندھ سے, غلام نبی صاحب بلتستان سے, اور عرفان صاحب پنجاب سے. یہ ہیں ہمارے مہمان خصوصی جن کو انفارچونیٹلی صوفے ہٹا دیا گیا ہے, اور یہ وہ اصل پاکستانی ہے. پلیز گیو دیم اے کلپ, بگ ہینڈ, ویری بگ ہینڈ. جی بہت شکریہ اظہر صاحب. آئی انڈورس, اگر میں ایک مزدور کی بیٹی ہو کر ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہوں, اور مجھے اہم ایک باڈی میں شمولیت دی جا سکتی ہے, اور میں پاکستان کا فیوچر, پاکستان کی تاریخ میں اگر ایک مزدور کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کر سکتی ہوں, تو پھر عوام پارٹی واقعی عوام کی پارٹی ہے.
اس مرحلے میں جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گی. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ پاکستان، ماہر معاشیات، سابق چیئرمین پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ، مشہور صنعت کار، عوام پاکستان کی آرگنائزنگ کمیٹی کے منتخب سیکریٹری. آپ سے گزارش ہے کہ پارٹی کا، عوام پاکستان پارٹی کا پروسیس کس طریقے سے عوام پاکستان پارٹی کا خیال آیا اور پروسیس کس طریقے سے چلا، اس تمام پروسیس پہ روشنی ڈالیے گا. مفتاح صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سردار مہتاب عباسی صاحب، عوام پاکستان کے آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبران، عوام پاکستان کے ممبران، خواتین و حضرات، میڈیا سے بھائی بہن جو تشریف لائے ہیں، اور جو لوگ کیمرے سے پاکستانی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میرا سلام عرض ہے. فاطمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ میں بات کروں کہ یہ نئی پارٹی کیوں بنائی گئی ہے. یہ نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ایک وہ نظام ہے کہ جو کہ صرف اشرافیہ کے لیے کام آتا ہے اور عام پاکستانی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے. اور جن پارٹیوں میں ہم تھے، سردار صاحب، شاہد صاحب، رانا توصیف صاحب، ظہیم قادری صاحب، ظفر مرزا صاحب، میں، ڈاکٹر اظہر صاحب، ڈاکٹر طارق بنوری صاحب، شیخ صلاح الدین صاحب، ہم سب حکومت میں بھی رہے ہیں اور وزارتیں بھی آج بھی ہم کو مل سکتی تھی. لیکن اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس وزارت سے آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہ کر سکیں. اس وزارت میں کوئی عزت نہیں ہے، اس وزارت میں کوئی مقام نہیں ہے جس سے آپ پاکستان کو بہتر نہ کر سکیں. تو یہ نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظی کارروائی نہیں، اصل میں اب پاکستان کا نظام بدلنا ہوگا. اور کیوں بدلنا ہوگا پاکستان کا نظام؟ پاکستان کا نظام اس لیے بدلنا ہوگا کہ 2.60 کروڑ بچے جو کہ اسکول میں ہونے چاہیے، اسکول سے باہر ہیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ دنیا کے سب سے زیادہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں وہ چین میں نہیں ہیں، ہندوستان میں نہیں ہیں، جو ہم سے 5 گنا بڑے ملک ہیں وہ پاکستان میں ہیں. یہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں کہ آج 10 کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے رہتا ہے. یہ کہنا آسان ہے، لیکن جو غربت کے نیچے رہتے ہیں ان کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، وہ بھوک میں بل بلا کر سو جاتے ہیں. یہ پاکستان کی حکمرانی ہے، یہ پاکستان کا نظام ہے جس نے 40% ہمارے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو غربت کے نیچے رکھا ہوا ہے، جہالت میں رکھا ہوا ہے. پاکستان میں پچھلے 20 سال سے 40 سے 42% بچے، 40 سے 42% بچے، یعنی کہ ہر 10 میں سے 4 بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں. سٹنٹڈ کا مطلب ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پہ کمزور رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوراک نہیں ملتی. آپ سوچیں کہ جہاں پہ 10 میں سے 4 بچے خوراک کی وجہ سے ذہنی طور پر کمزور ہو جائیں، جسمانی طور پر کمزور ہو جائیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ اور جب 40% بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ کیا یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے اگر لوگ آگے نہ بڑھیں تو؟ کیا کوئی ملک امیر ہو سکتا ہے اگر لوگ غریب رہیں تو؟ اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کے مختلف ادارے، ساری حکومتیں ملا کر 1.5 سے 2 کھرب روپے، یعنی کہ 1500 سے لے کر 2000 ارب روپیہ خرچ کرے گی تعلیم کے اوپر اس سال آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے. اور پاکستان میں خواندگی کا یہ حال ہے کہ گیمبیا، سوڈان، کوموروس، نائجیریا، موزمبیق، پاپوا نیو گینی، موریٹانیا، ٹوگو، ملاوی، ٹیمور لیسٹے، یمن، نیپال اور بھوٹان سب ہم سے آگے ہیں. ہم اتنے پستگی میں پہنچ گئے. یہ پاکستان کے نظام حکمرانی ہے، یہ دیا ہے ہم کو. پہلے 28 دن کے اندر پاکستان میں جتنے بچوں کی وفات ہو جاتی ہے، جتنے بچوں کی فوتگی ہوتی ہے زندگی کے پہلے 28 دن، وہ صرف دنیا میں 2 نمبر پہ آتا ہے. ہم سے آگے صرف لیسوتو ہے. ساؤتھ سوڈان سے ہم برے ہیں، سوڈان سے ہم برے ہیں. ایک وقت تھا
کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے امیر ملک ہوتا تھا، اور یہ وقت دور نہیں تھا۔ 1994 1995 میں ہم سب سے آگے تھے، ہر ملک سے، ہندوستان سے آگے تھے، بنگلہ دیش سے آگے تھے، سری لنکا سے آگے تھے، نیپال سے آگے تھے۔ آج ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، ہم ہندوستان سے پیچھے ہیں، ہم سری لنکا سے پیچھے ہیں، ہم مالدیو سے پیچھے ہیں، ہم بھوٹان سے پیچھے ہیں، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ میں نیپال سے پیچھے ہیں۔ صرف افغانستان کے علاوہ اس خطے میں تمام ممالک سے، سینٹرل ایشیا کے ہو گئے، ساؤتھ ایشیا کے ہو گئے، پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ کیوں رہ گیا ہے پاکستان پیچھے؟ پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا ہے کہ پاکستان کا نظام درست نہیں ہے، کہ یہ نظام جو ہے یہ ایک شکاری نظام ہو گیا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریڈیٹری اسٹیٹ بن گیا ہے پاکستان۔ یہ ظالمانہ نظام ہو گیا ہے۔ پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ ایک شکاری کی مانند ہے، اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں، کہ عام پاکستانی ایک شکار ہے، ایک عام پاکستانی ایک ساحل ہے، اس کی شہری کی حیثیت نہیں ہے، اس کی سٹیزن کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک ساحل کی حیثیت ہے۔ اگر مہربانی فرما دی تو فرما دی، نہیں فرمائی تو نہیں فرمائی۔ اور یہ بجٹ، یہ جو آج بجٹ آیا ہے اس ملک کا، یہ اس کی حکمرانوں کی ترجیحات کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ اس بجٹ میں، جس میں آپ نے نوکری پیشہ لوگوں کے ٹیکس ڈبل کر دیے، کس نوکری پیشہ لوگوں کے؟ جو 50 کمانے والا ہوتا ہے اس کی ٹیکس ڈبل ہو گئی، جو 5 لاکھ روپے کماتا ہے اس کا ٹیکس 91,250 روپے پہلے تھا ہر ماہ کا، 5 لاکھ روپے میں سے۔ اور آپ حساب کیجئے گا کہ جو سفید پوش 5 لاکھ روپے رہتا ہے، اس کا گھر کا کرایہ کتنا ہوتا ہے، اس کے بچوں کی فیس کتنی ہوتی ہے، اس کا بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے، اس کا گیس کا بل کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ حساب کر لیجئے آپ۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو دوا دارو کا کتنا بل ہوتا ہے۔ تو 5 لاکھ روپے کمانے والے کا آپ نے 91,250 سے بڑھا کر 1,13,750 روپے کر لیے، کیونکہ آپ کو 22,500 روپے اس سے اور چاہیے تھے، کیونکہ 30 کروڑ روپے کی ایوان صدر میں نئی گاڑیاں آ سکیں۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 24% حکومت پاکستان اپنے جاری اخراجات بڑھا سکے۔ اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 30% جو ہے وہ پی ایچ ڈی پی بڑھ سکے، 75 ارب روپے آپ ایم این ایس کے لیے رکھ سکیں، اور 500 ارب روپے آپ ایم پی ایس کے لیے رکھ سکیں، تاکہ وہ پروجیکٹ کر سکیں۔ تو یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں ہے، یہ پاکستان ہمیں منظور نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے آزاد نہیں کروایا تھا، ہمارے والدین نے اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے جہالت کی قید میں رہیں، یہاں پہ آ کے بھوک کی قید میں رہیں، یہاں کر آ کر حکومت کے نیچے اس طرح دب کے رہیں کہ جیسے یہ کلونیل گورنمنٹ ہو۔ یہ حکومت کیا ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی ہے؟ مڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا رہا ہے، یہ بات لکھ لیں۔ دنیا میں 2 اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے، ایک کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی، کہ ہر انسان جس کی آمدن برابر ہو وہ برابر ٹیکس دے۔ یہاں پر اگر آپ کے پاس لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 75,000 کی تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، مگر آپ کے پاس 2,000 ایکڑ زرعی اراضی ہو حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں ٹیکس نہ دو۔ آپ کے پاس 200 کروڑ روپے کا 2 ارب روپے کا مکان ہو، اس پہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگتا۔ تو یہ تو برابر کا نظام نہیں ہے، یہ برابر کا نظام نہیں ہے، یہ تو شکاری اور شکار کا نظام ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ نظام کو بدلنا ضروری ہوگا۔ ہم اب ساؤتھ جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ملک نہیں رہنا چاہتے، ہم افریقہ سے ملکوں سے زیادہ کم تعلیمی یافتہ لوگ نہیں چاہتے، ہم اپنے نوجوانوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان میں اتنی مایوسی ہے کہ جب لیبیا سے یونان ایک کشتی جا رہی تھی اور ڈوب گئی اور 300-400 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے تو آدھے سے زیادہ پاکستانی تھے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے ماں باپ کو خدا حافظ کر کے جا رہا ہے اور راستے میں ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن پھر بھی جا رہا ہے۔ تو آپ نے کیا موقع دیا اس نوجوان کو؟ یہ دلشاد صاحب نے جو بات کی ہے کہ 64% پاکستانی جو ہے وہ نوجوان ہے، ہم نے کیا نوجوان کو موقع دیا ہے؟ ہماری بہنوں کو ہم نے کیا موقع دیا ہے؟ میں کچھ دنوں پہلے آئی بی اے میں گیا تھا، اسٹوڈنٹ سے مل رہا تھا،
मैंने पूछा उनसे कि आप लोगों को क्या परेशानी है पाकिस्तान में, तो एक बच्ची बोलती है कि सर हम तो रोड पे चलते हैं तो लोग हमको तंग करते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं तो लोग तंग करते हैं। ये क्या माशरा बना दिया? यहाँ पे सारा दिन हेट क्राइम्स होते हैं, कभी हम क्रिश्चियनों को मार देते हैं, अब हमने सुना है कि पारा चनार में एक हमारे शिया भाई को मार दिया। ये क्या मजाक है? ये हुक्मरान हमको प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते, हमारी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते, हमारी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। ये निज़ाम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को अब नहीं चलने देंगे। 30 साल से पाकिस्तान में टेररिज्म होती है, 1 लाख शहादतें पाकिस्तान दे चुका है, सिविल की और फौजी लोगों की, पुलिस वालों की, और हम फिर एक मरतबा ऑपरेशन कर रहे हैं। अल्लाह करे हम कामयाब हों उस ऑपरेशन में, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी पॉलिसीज तो इख्तियार करो कि ये बार बार ना करना पड़े। ये बार बार क्यों करना पड़ रहा है? हम आके फौज से एक चीज कर लेते हैं, काइनेटिक ऑपरेशन जीतते हैं, उसके बाद हम गलतियां करते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपने गुर्बत का खात्मा नहीं किया, आपने जहालत का खात्मा नहीं किया, आपने किसी को उम्मीद नहीं दी। कोई बच्चा टेररिज्म की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि उसको आपने उम्मीद ही नहीं दी। आपने क्या दिया, इस मुल्क ने क्या दिया एक बच्चे को? सो हम जो बात कर रहे हैं, और ये इसलिए पार्टी बनाई है, और शायद अब्बासी साहब और मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, मेहताब अब्बासी साहब भी काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, जफ़र साहब और मैंने मेरे ख्याल से 1-2 साल से तो सेमिनार्स कर रहे हैं पाकिस्तान भर में। ये जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ हमारी बहनें हैं जो गरीब लोगों के साथ काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं। अब हम सबको, आपको सबको सियासत में आना है। अब सियासत सिर्फ सियासतदानों को नहीं छोड़ सकते, अब आम प्रोफेशनल को पाकिस्तान में सियासत में आना है। या इस तरह कह लेता हूं कि सियासत सिर्फ सियासतदानों को, फौजियों को और जजों को नहीं छोड़ सकते, आम लोगों को भी सियासत में आना है। हम सबको इस निज़ाम में बदलने की कोशिश करनी है। अगर इस पार्टी को अंदर हम सब मेंबर बन सकते हैं, इस पार्टी के 2 रूल्स हैं कि हर ओहदा टर्म लिमिट का होगा, 2 टर्म से ज़्यादा कोई भी नहीं रहेगा। जो सदर बने, सेक्रेटरी बने, नाइब सदर बने, कोई भी सूबे का सदर बने, शहर का सदर बने, 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता। और उसके बाद ना उसका बच्चा आएगा, ना उसकी बेटी आएगी, ना उसका दामाद आएगा, कोई और शख्स आएगा। तो ना ये शख्सियत परस्ती है कि कोई एक ही मसीहा है इस पाकिस्तान का, ना ये ख़ानदान परस्ती है कि ये ख़ानदान नहीं हुआ तो पता नहीं पाकिस्तान में कोई कहर आ जाएगा। जब बगैर कायदे आज़म के ये मुल्क चल सकता है तो बगैर किसी और के भी ये मुल्क चल सकता है। और तो मेरिट हर जगह पर ऊपर लेके आनी है। आपके पास डिग्री हो तो आपका हक होना चाहिए, किसी के पास पर्ची हो उसका हक नहीं होना चाहिए। मेरिट को हर जगह आके लेके आना चाहिए, और हमारी पार्टी में भी लेके आएंगे। और अगर हम कोई गलती कर रहे हो इनमें से, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा गिरबान पकड़े। इंशाअल्लाह ताला आपको ये हक है। तो ये बात हमने करनी है कि 2 चीजें पाकिस्तान में हमने करनी जरूरी है निजाम बदल कर। जो नया निजाम हम लेके आना चाह रहे हैं उस पर नंबर 1 बात यह है कि हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि खा वो मर्द हो या औरत हो, कोई मजहब हो उसका, उससे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। किसी खित्ते में पाकिस्तान के रहता हो, जिसको पेरिफेरी कहते हैं, दूर दराज में रहता हो, सेंटर में रहता हो, कोई पाकिस्तानी हो, जो जबान बोलता हो, जिस रंग का हो, जिस सूबे में रहता हो, हर पाकिस्तानी को आगे लेके आना है। पाकिस्तान तभी आगे बढ़ सकता है कि हर पाकिस्तानी आगे बढ़े। हर पाकिस्तानी को आगे लेकर आना हमारे ये कौम इसीलिए बनी थी, ये मुल्क इसीलिए बना था कि हर पाकिस्तानी आगे आए। ये कैसा मुल्क हो सकता है कि जिसमें आप 90% पाकिस्तानियों को बोलेंगे नहीं तुम आगे नहीं आ सकते, तुम अशराफिया का हिस्सा नहीं हो, तुम शायद मिडिल क्लास हो, तुम टैक्स दो, और 1% पाकिस्तानी अशराफिया हो, उनको ही सारे फायदे मिलते हों। ये मुल्क नहीं चल सकते। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि जहां पे आप लोगों को आगे आने से रोकें, जो यहां पे होता है। तो आगे किस तरह लेते हैं आगे पाकिस्तानियों को? हर पाकिस्तानी को तालीम देना जरूरी है, अच्छी तालीम देना जरूरी है। यहां पर 78% पाकिस्तानी बच्चा, ये नंबर सुन लीजिए जरा गौर से,
ये सर्वे करा हुआ है, ये कोई मैं नहीं बता रहा हूँ आपको नंबर। 78% पाकिस्तानी 10 साल का बच्चा 2 जुमले सही तरीके से नहीं पढ़ सकता किसी भी ज़बान में, चाहे वो उर्दू पढ़ता हो या सिंधी पढ़ता हो। अगर 78% यानी कि तकरीबन 10 में से 8 बच्चे अगर आपके 2 जुमले 10 साल के नहीं पढ़ सकते, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? लेकिन उस बच्चे को तालीम देने के लिए क्या ज़रूरी है? स्कूल का निज़ाम ज़रूरी है, लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है, प्राइवेटाइजेशन उसकी ज़रूरी है, हुकूमत को उस पर पैसा लगाना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन जिस बच्चे का रात को भूख से पेट खाली हो, उस बच्चे को आप सुबह नहीं पढ़ा सकते। इसलिए उसको सेहत और तालीम देना भी ज़रूरी है, और ये भी रियासत का काम है। रियासत का ये फ़र्ज़ है कि हर बच्चे को आगे लेकर आए। रियासत का ये फ़र्ज़ है कि हर बच्चे को तरक्की का मौका दे। तो ये करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हमारी पहली ख्वाहिश है, पहला मंशूर है, पहला विजन है कि हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका देना है। नंबर 2 कि हर पाकिस्तानी को अपनी ज़िंदगी पे कुदरत देनी है। और ये हमारी बहनें ये बात समझती हैं, हमारे नौजवान ये बात समझते हैं कि उनको ज़िंदगियां जो हैं वो लाइनों में लग के NOC और परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके ज़िंदगी के फ़ैसले कोई थानेदार नहीं करेगा, कोई DC नहीं करेगा, कोई हुकूमत का अफसर नहीं करेगा, उनका वोट कोई और RO डाल के नहीं जाएगा। उनको उनकी ज़िंदगी के ऊपर कुदरत होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे, आप पाकिस्तान में आगे बढ़ेंगे, स्टेट आपके साथ खड़ा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हर पाकिस्तानी का हक है आगे बढ़ने का, और रियासत का फ़र्ज़ है उसका हाथ पकड़ के आगे लेके जाए, और हर पाकिस्तानी को उसकी ज़िंदगी पे कुदरत होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी का फ़ैसले वो खुद करे, ना कि उसके इलाके के बड़े, तो फिर आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देंगे। और इंशाअल्लाह आवाम पाकिस्तान को पाकिस्तान के कोने कोने में लेकर जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि हम जनूबी एशिया में सबसे गरीब हों, पाकिस्तान इसलिए बना इंशाअल्लाह ताला कि हम जनूबी एशिया में अमीर तरीन मुल्क हों। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मेहताज साहब। हमारे सीनियर साथी जिनका तारुफ मैंने तफसीलन पहले करवा दिया था, सरदार मेहताब अब्बासी साहब सेनेटर रह चुके हैं। इनसे गुजारिश है कि वो आकर नई पार्टी की ज़रूरत और अहमियत पर बात करें। जी जनाब, सरदार मेहताब अब्बासी साहब, इनका इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया आपने बात करने का। मुझसे पहले डॉक्टर असलम अज़हर साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत अच्छी बातें की। मैं समझता हूँ कि, और हम सब समझते हैं कि दुनिया में गुर्बत कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। मुल्क गरीब हो सकते हैं और होते भी हैं, अफराद गरीब होते हैं और होते भी हैं, लेकिन उनके अंदर अगर जज्बा है आगे बढ़ने का, अगर उनके यहाँ उमंग मौजूद है और उनके यहाँ मायूसी नहीं है, तो आप यकीन करें कि एक फ़र्द भी गुर्बत का मुकाबला करता है और कौमें भी गुर्बत का मुकाबला करती है। लेकिन आज बदकिस्मती से पाकिस्तान उस जगह पहुंच चुका है जहां हमने साल हर साल के बाद इस मुल्क को एक मायूसी के आलम में धकेल दिया है। आज से 20-25 साल पहले भी ऐसी मायूसी नहीं थी। और जिस तरह अभी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि 30 साल पहले तक पाकिस्तान इस जनूबी एशिया में सबसे आगे था, आज वह सबसे नीचे जा चुका है। तो इसकी वजह पाकिस्तान के अवाम नहीं है, इसकी वजह पाकिस्तान का वो तबका है जिसने इसके तमाम वसाइल पर कब्ज़ा किया, इसके तमाम इदारों पर कब्ज़ा किया और इसको एक मोम की गुड़िया बनाकर चलाया, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात और फ़ायदे के लिए। और बदकिस्मती से इसमें हमारे वो सियासतदान और सियासी जमातें और वो सियासी लीडर भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में, कई दहाइयों में इस मुल्क को और कौम को ये उम्मीद दिलाई थी कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे।
لیکن ایسا پھر واقع ہوا نہیں ہے. آج ایک بڑی انتہائی خوفناک صورتحال سے ہم دوچار ہیں، لیکن بہت پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقہ جو سامنے نظر آتے ہیں اور وہ بھی جو پیچھے نظر نہیں آتے، ان کو اس ملک کے بارے میں، اس کے ملک کے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر مندی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کو مایوسی کے گھڑے میں دھکیل دینے کے بعد اگر اس کے سنجیدہ اور فکرمند لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو یہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے. آج مجھے خوشی ہے کہ عوام پاکستان کے پلیٹ فارم پہ وہ لوگ آئے ہیں جو اپنی زندگی کا، ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا وقت گزارا ہے، اس نظام کا ہم حصہ بھی رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے کہ بھئی میں ہوں، شاید خاقان صاحب ہیں، ہم چند لوگ ہیں جو اس نظام کا بھی حصہ رہے ہیں، ان سیاسی جماعتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی وہی کنٹریبیوشن اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کہ ہمارا حق بنتا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں کسی ادارے کا نام نہیں ہے، کسی سیاسی سوچ فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شخص کا نام ہے جو اس جماعت کا سربراہ ہے. اور وہ جماعت کا سربراہ دراصل وہ جماعت کا سومنات کا مندر بن جاتا ہے. اور جب سومنات کے مندر کو آپ نے صرف پوجنا ہو تو پھر اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر کچھ نہیں کام کر سکتے. تو ہمیں مجھ سے اس ملک میں بڑی تعداد میں لوگ لیکن آپ کو یقین سے کہہ سکتے وہ قدم ہے جو ہمیں شاید ہم نے دیر سے اٹھایا ہے. یہ قدم ہمیں آج سے چند سال پہلے اٹھانا چاہیے. ہم نے دیر بچوں آج میں اپنی تھرڈ جنریشن یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور یہ وہ اس نظام سے ان کو علیحدہ کرنا پڑا. چند ہم افراد بیٹھے ہوئے آپ کو ایک ایک نوجوان کو، ایک ایک ہوش اور حواس رکھنے والے کو اور ایک ایک فکر مند آدمی کو آگے بڑھنا ہوگا اور اس کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکیں. ہمیں جو بڑے چیلنجز ہیں اور اس سب سے پہلا کام ہمارا ایمان خود ہونا چاہیے کہ کوئی ملک بھی، کوئی جمہوری ملک ہو، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. یہاں پہ آئین اور قانون صرف اس شخص کے لیے کام کرتا ہے جو اقتدار جس کے ہاتھ میں، جو اقتدار پہ قابض ہوتا ہے اس کے ہاتھ ہوتا ہے. ہمیں اقتدار میں قبضہ نہیں چاہیے. آج آپ صرف 24 گھنٹے کے دیکھیں گے کہ دنیا میں برطانیہ میں جو انتخاب ہوئے وہاں پہ کسی نے شور نہیں بچایا کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے، کوئی کسی نے ہم سے ہمارا حق چھینا ہے. جو ہار گئے الیکشن اس نے کامیاب ہونے والے کو مبارکباد دی اور کامیاب ہونے والے نے اپنے لیے ان چیلنجز کا ذکر کیا جو چیلنجز جو ہیں اس کے لیے اس کے سامنے تھے. تو ہمیں ایسا پاکستان چاہیے
جو ہمارے ملک کے مستقبل کو بہتر کر سکے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں آخری دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو اور اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دوسرا کہ یہاں پہ آزادی کے وہ حقوق جو آئین کے اندر ہمیں ایک فرد کو یا ایک سوسائٹی کو حاصل ہے، جس میں بولنے کی آزادی ہے، اکٹھا ہونے کی آزادی ہے، انصاف حاصل کرنے کی آزادی ہے، اس کو یقینی بنانا بھی ہماری جماعت کی ذمہ داری ہوگی. اور تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جو پروٹوکول ہے اس ملک کے اندر اسے ہمیں تباہ کیا ہے. اس پروٹوکول کا خاتمہ کرنا بھی عوام پاکستان کی جماعت کا ایک مشن ہوگا. میں اپنی بات ختم کرنے سے ایک جو صورتحال کا ایک مثال دے کے ختم کرنا چاہوں گا کہ 45 سال قبل اس خطے میں افغانستان ہمارے پڑوس میں ایک جنگ لڑی گئی تھی جس کو جہاد افغانستان کا نام دیا گیا تھا. پھر کئی سال گزرنے کے اس میں جو بڑے بڑے پلیئرز تھے، اس میں روس تھا، امریکہ تھا، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے ممالک تھے، پاکستان تھا اور افغان عوام تھے. اور پھر کئی سال گزرنے کے بعد اسی خطے میں جنگ جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی جنگ کے خلاف بن گئی. اور پھر سال ہر سال گزرتے گزرتے آج ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اس ساری جنگ کے تمام امریکہ وہاں سے جا چکا ہے. افغانی جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ سیٹل ہو چکے ہیں. لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان آج بھی تو یہ جنگ جو ہے یہ ہمارے کی گئی تھی. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، بائی ڈیزائن. اس کے مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام کو کبھی سکون سے نہ رہنا دیتا ہے. تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، سابق وزیر صحت، پبلک ہیلتھ کے ماہر، اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ الصحت میں بطور ڈائریکٹر ہیلتھ سسٹم ڈیولپمنٹ میں خدمات انجام دے چکے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ پارٹی کی آئیڈیالوجی بحیثیت ادارہ اور ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اب کے بعد پروگرام آپ سنبھالیے گا اور اب کے بعد ذمہ داریاں آپ کی. دوسرا اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ سمجھ، ہمت اور جرت دی کہ ہم آج کے پاکستان میں جو کہ تنزلی کا شکار ہے اس میں آگے بڑھیں اور جن بحرانوں سے ہم دوچار ہیں ان کو ایڈریس کریں اور ان کا کوئی سلوشن نکالیں. پاکستان میں آج جن مسائل کا مفتیٰ صاحب نے اور دیگر مقررین نے، میرے ساتھیوں نے ذکر کیا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ میں بطور ایک پبلک ہیلتھ پریکٹیشنر، ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر، پاکستان کے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کی اگر کوشش کرتا ہوں کہ ایسی خرابی کیوں ہو گئی، تو آخری جواب یہ آتا ہے کہ پاکستان کی گورننس ٹھیک نہیں اور پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہر بات کا جواب یہی ہے تو پھر ہمیں پاکستان کی گورننس اور پاکستان کی پالیٹکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مسائل جو سال ہا سال پہلے ہم سے پیچھے جو ممالک تھے انہیں حل بھی کر چکے ہیں اور بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تو ہم ان کا پائیدار حل ڈھونڈ سکیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی
एरीना में आने की ज़रूरत भी है और इसको ठीक करने की ज़रूरत भी है। तो इस हवाले से यही सोच हमारे लीडर्स शाहिद हकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब को अपनी बड़ी पार्टियों में बैठ के भी यही उनकी सोच थी कि जिस तरह की ये पार्टीज़ हैं और जिस तरह की सियासत पाकिस्तान में हो रही है, बावजूद इसके कि हमें अपने मसाइल का हल भी पता है, लेकिन इन पार्टीज़ में रहते हुए हम इनको हल नहीं कर सकते। और ये वो वजह है बुनियादी कि जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पार्टीज छोड़ी। हमारे सीनियर स्टेट्समैन सरदार मेहताब अब्बासी ने जो बात की, ये वो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये अपनी पार्टियों को छोड़ के ये एक नई पार्टी की तरफ बढ़ने का फैसला हुआ। मैं खुद अक़वाम मुत्तहिदा में लंबे साल नौकरी करने के बाद जब मैंने पीटीआई की गवर्नमेंट ज्वाइन की तो बहुत ख्वाब थे, बहुत उम्मीदें थी और हमारे पास प्लान्स भी थे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका इसलिए कि हमने गवर्नेंस और पॉलिटिक्स ठीक नहीं की। तो इस हवाले से कुछ दोस्तों ने जब पाकिस्तान को री इमेजिन करने का सोचा तो मुझे तो ये लफ्ज़ ही बहुत अच्छा लगा, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, और मैं इनके काफ़िले में शामिल हो गया बगैर किसी इनविटेशन के, और मैंने इनके सारे सेमिनार्स अटेंड किए और मुझे ये लगा कि दिस इज़ इट, ये वो लोग हैं कि जो सही बात कर रहे हैं। और मेरा ये फ़र्ज़ है बतौर एक पाकिस्तानी शहरी कि ये मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मैं इनके हर सेमिनार में जाऊंगा और ये जो सियासी जद्दोजहद की बात कर रहे हैं उसका हिस्सा बनूंगा। और आपके सामने हैं हम एक नई पार्टी की सूरत में। पाकिस्तान में जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के बहरान हैं, उनसे नमुर्दज़बा होने के लिए हमने जो पार्टी तरतीब दी है और दे रहे हैं, उसके चंद एक मैं बुनियादी नुकात आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दोस्त सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, उनको और किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं लगती पाकिस्तान में, सिर्फ एक सवाल पूछते हैं और जायज़ पूछते हैं, और वो सवाल ये है कि आपको क्या एस्टेब्लिशमेंट नई पार्टी बनाने के लिए कह रही है? क्या आप किंग्स पार्टी हैं? क्या आपको सब्ज़ झंडी नज़र आ गई है? तो मैं बगैर विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें किसी एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं अपनी सियासत करने के लिए। हमें किसी तरह का आशीर्वाद नहीं चाहिए किसी से। हम एक इंडिपेंडेंट ज़िम्मेदाराना सियासत करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और उस सियासत की पाकिस्तान को आज ज़रूरत है। तो बिल्कुल अपने ज़हनों से ये वहमा निकाल दें कि अवाम पाकिस्तान कई और दूसरी पार्टीज़ की तरह, इसको शायद कहा गया है कि आप एक पार्टी तश्कील कर लें तो हम आपको जितवा देंगे। हम लानत भेजते हैं ऐसी सियासत के ऊपर, और इस तरह की सियासत कभी वो उन बहरानों को हल नहीं कर सकती और ना उन्होंने किया है। मैं टॉक शोज में बैठ के ये नहीं कहूंगा कि कोई मुझे अगर सवाल करे कि आपने इस तरह गलत किया, तो मैं कहूंगा बाकियों ने भी तो गलत किया था। ये गलत जवाब है। जवाब ये है कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं उसको मानता हूं, आइंदा कोशिश करूंगा कि नहीं करूं। ये वो शाइस्तगी की सियासत है कि जिसको हमें आगे लेकर जाना है। मैं क्विकली दो चीज़ों का जिक्र और करना चाहता हूं कि मुझे ये फर्रा मिल गया है। ओके, थैंक यू। एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में हम सियासी और मुआशी बहरान का तो बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक इंसानी बहरान चल रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। मिफ्ता साहब ने बहुत सारे मेरे अदादोशुमार आपके सामने ऑलरेडी रख दिए हैं। मैं चंद एक और चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूं। पाकिस्तान, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स का जिक्र किया। पाकिस्तान पिछले 7 साल से मुसलसल उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नीचे जा रही है, पिछले 7 साल से। और अफगानिस्तान के अलावा हम सारे साउथ एशियन मुल्कों से नीचे जा चुके हैं। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। हमारी औरतों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, 42% औरतों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो थोड़ी सी दवाई दे के, एक इंजेक्शन दे के ठीक किया जा सकता है। हम नहीं करते, इसलिए कि हमें परवाह ही नहीं है। पाकिस्तान का हर चौथा शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है उसको ब्लड प्रेशर हुआ है। पाकिस्तान का हर चौथा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उसको टाइप 2 डायबिटीज है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हम इंतहाई नालायक और सख्त दिल के लोग हैं, और हमारी अशराफिया और हमारी एस्टैब्लिशमेंट इसकी जिम्मेदार है। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इन तमाम मसाइल के हल भी मौजूद हैं। अगर आज हम ये तय कर लें तो अगले 5 से 10 साल तक ये सब सेहत का निज़ाम और तालीम का निज़ाम तब्दील हो सकता है। हम नहीं करते, इसलिए कि हमारे बच्चे मुतासर नहीं हो रहे। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं, और हमें इस बात का बिल्कुल दर्द नहीं है कि जो लोग गुर्बत, और 10 करोड़ लोग, और ये गुर्बत बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुर्बत कम होने की बजाय गुर्बत बढ़ रही है। तो ये एहसास किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। अगर रियासत अपने माओं का, अपने बच्चों का, अपने वल्नरेबल सेक्शंस का ख्याल नहीं कर सकती, तो उस रियासत के बारे में बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। रियासत बनाते क्यों हैं? क्या रियासत हम सिर्फ चंद अमीर खानदानों के लिए बनाते हैं? शहरियत क्या है, सिटीजनशिप क्या है, आइन क्या है और कानून क्या है, एक्विटी क्या है और इक्वालिटी क्या है? हमें इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और अवाम पाकिस्तान इन सवालों के न सिर्फ जवाब देगी बल्कि इनके हल पेश करेगी, और इंशाल्लाह उनको इंप्लीमेंट करके पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करेगी। आखिरी बात, अगर मेरे से, मुझे पानी अगर मेरे से मुझे कोई ये कहे कि आप सिर्फ एक मसले के ऊपर अवाम पाकिस्तान में रह के काम कर सकते हैं, तो मैं जिस मसले को पिक करूंगा वो मसला है हमारी औरतें और हमारी बच्चियां। आधी से ज्यादा आबादी हमारी खवातीन पे मुश्तमिल है, लेकिन आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वुमेन डेवलपमेंट को अपना एजेंडा नहीं बनाया, और नतीजा उसका यह है कि हमारी खवातीन जिंदगी के हर शोबे में मर्दों से बहुत पीछे हैं। वो तालीम का मैदान हो, वो इनकम जनरेशन हो, वो सेहत हो, वो उनकी रसाई हो, उनकी मोबिलिटी हो, हर जगह के ऊपर हम बाइस्ड हैं। क्यों है ऐसा? ये हम मर्दों के दिमाग की खराबी है, ये हम मर्दों के दिमाग की खराबी है, और इसको ठीक किया जा सकता है। और मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अवाम पाकिस्तान औरतों के हर तरह के हुकूक की अलंबरदार पार्टी होगी। और बिल्कुल आखिर में मैं आज याद करना चाहता हूं अपने दोस्त उमर असगर खान को और करामत अली को, कि जिनकी वजह से, जिनसे मैंने सीखा कि औरतों के हुकूक, लोगों के हुकूक के लिए सियासी जद्दोजहद क्यों करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, तुम इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन जद्दोजहद जारी है। बहुत शुक्रिया। अब मेरा ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि शाहिद हकान अब्बासी साहब को आपने मदऊ करना है उनकी तकरीर के लिए।
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, और ना हम इस तरह की कोई पार्टी हैं कि जिसमें अपने लीडर को पीर बना लें। हर लीडर भी अकाउंटेबल है, मैं इससे शुरू करूंगा। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, सबसे कद्दावर स्टेट्समैन है, हमारे साबिक वजीर आजम हैं। मैंने जितना इनको जाना है अब तक, उतना मुझे इस बात का यकीन और एतमाद हो गया है कि अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल बहुत मजबूत और बहुत कॉम्पिटेंट हाथों में है इंशाअल्लाह ताला। ये कहते हुए और बगैर किसी नाराबाजी के, जो कि हमारी कन्वेंशनल सियासत का हिस्सा है, दिस इज़ माई ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू इन्वाइट शाहिदा खान अब्बासी not only to address and found this party today, लेकिन इसके अलावा मैं उनको मदऊ कर रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख मुस्तकबिल की जो है उसे तब्दील कर दें। शाहिदा खान अब्बासी साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब हज़रात जो आज यहाँ तशरीफ़ लाए उनका मशकूर हूँ। ये हमारा एक मीडिया इवेंट था, हमने किसी को शायद दावत नहीं दी कि आप तशरीफ़ लाएं, तो जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ये अपनी मर्ज़ी से आए हैं और ये इस सफ़र में शामिल होना चाहते हैं। जो लोग स्टेज पर बैठे हैं, हमने किसी के पास जाकर दावत नहीं दी। इन सब हज़रात की मेहरबानी है, इनकी अपनी सोच है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, हमारा मुल्क मुश्किल में है, हम जो कुछ उसके लिए कर सकें हम हाजिर हैं। और इस तरह के सैकड़ों और लोग भी हैं। आज इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज जो हुक्मरान हैं उनको इस बात की परवाह भी नहीं है। आपके सामने पिछले 5 दिन में कौमी असम्बली में भी, हर सूबाई असम्बली ने, जिसमें पाकिस्तान की हर जमात शामिल है, उन्होंने बजट पेश किए हैं। क्या किसी ने ये बात की है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों के अंदर नहीं है? पाकिस्तान नंबर 1 है दुनिया में, 2,60,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हम जीडीपी का 1% सेहत पर खर्च कर रहे हैं। इस वक्त सनत का हाल ये है कि 119 रुपए किलो पर हमारी मशीनरी बिक रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, पूरा मुल्क तकलीफ में है, लेकिन हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है। हुक्मरान जो बजट बनाते हैं, दूध पर टैक्स, जो मुल्क दूध पर टैक्स लगा दे तो अगले साल आप क्या करेंगे, किस चीज पर टैक्स लगाएंगे? आज हल होना तो दूर की बात है, आज मुश्किलात की बात करना की भी कोई गवारा नहीं किया गया। आप वज़ीर खजाना की तकरीर सुन लें, सूबाई चीफ मिनिस्टर की तकारीर सुन लें, किसी ने भी पाकिस्तान के मसाइल की बात की है?
کسی نے بھی ان کے حل کی بات کی ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارا نوجوان جو ہے امید کھو رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ آج ہم سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں. ملک تکلیف میں ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن جو ارباب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، وہ آج تماشائی بنے بیٹھے ہیں. کتنی دیر یہ معاملہ چلے گا؟ جس جگہ ہم آج پہنچ گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کی یہ حالت ہوگی، لیکن ہم آج تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم آج بھی معمول کے مطابق حکومت چلانا چاہتے ہیں ان حالات کے اندر بھی. تو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب ملک میں 170 جماعتیں ہیں، تو جماعت کیوں، عوام پاکستان کیوں آج آپ کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ 3 جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو سب حکومت کے اندر ہیں، سب کو پاکستان کے عوام نے آزما لیا ہے، ان کی سوچ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. کیا ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہے؟ تو آج کم از کم ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرسیاں تلاش نہ کریں، جو اپنے ضمیر بیچ کر ایوانوں میں نہ بیٹھے ہوں. آج پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے ہیں. کس اخلاقی جرات کے ساتھ وہ بات کریں گے؟ کون سی وہ مورل اتھارٹی ہوگی جس سے وہ ملک کے مسائل حل کریں گے؟ کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں صرف آج اپنی کرسیوں کی پرواہ ہے، ملک کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں ہر قیمت پر اقتدار چاہیے، ہر قیمت پر کرسی چاہیے. پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. عوام پاکستان ایک غیر روایتی جماعت ہے. یہاں جو جماعتیں بنتی ہیں مخصوص مقاصد کے لیے بنتی ہیں. 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، 10 الیکٹیبل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جماعت بن گئی ہے، میں صدر ہوں، یہ جنرل سیکرٹری ہے، جماعت بن گئی ہے. ریڈی میڈ جماعت آتی ہے، بنی بنائی جماعت. جو پکی پکائی روٹی ہوتی تھی، پکی پکائی جماعتیں آتی ہیں. عوام پاکستان وہ جماعت نہیں ہے. یہ ایک سوچ ہے. ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی. ہم جائیں گے، ہم نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہم جائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، ان سے بات کریں گے. لوگ الیکٹیبل کی بات کرتے ہیں، الیکٹیبل سیاست کا حصہ ہے، لیکن ہر الیکٹیبل قابل قبول نہیں ہے. عوام پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آپ کو صلاحیت بھی چاہیے ہوگی، اور آپ کی شہرت بھی پاکستان کے عوام کے سامنے بہتر ہونی چاہیے. جن کی شہرت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان عوام کا حصہ نہیں بنیں گے. کیونکہ ہم ہر قیمت پر اقتدار نہیں ڈھونڈ رہے. وہ دوسری جماعتوں کو مبارک ہو. کیا ان کے اقتدار نے ملک کو کچھ دیا ہے؟ ملک کے عوام کو کچھ دیا ہے؟ عوام پاکستان میں وہ لوگ ہوں گے جو ملک کو کچھ دیں گے، لینے والے نہیں ہوں گے. ملک لینے والے لوگ نہیں بناتے. ملک ان لوگوں پہ چلتا ہے جو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو دینا چاہتے ہوں، جو اقتدار چاہتے ہیں، جو پیسہ چاہتے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد آج ملک میں موجود ہے. یہ ایک مشکل سفر ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے. ہمارا آسان اچھے برے کا حصہ رہے ہیں، لیکن جب سیاست
ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہو جائے تو اس کا حصہ رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج اس مشکل سفر کا پہلا قدم ہے. پہلا قدم لیں گے تو منزل کو پہنچیں گے. اور مجھے یہ فخر ہے پاکستان کے عوام پر، ہر صوبے سے، ہر فکر سے، ہر سوچ کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں نے پہلے کہا یہ اقتدار کا سفر نہیں ہے، یہ ہر قیمت پر اقتدار کا سفر نہیں ہے. سیاسی جماعت یقیناً اقتدار کے حصول کی کوشش کرتی ہے، لیکن آئین کے اندر رہ کر، جمہوری قدروں کے اندر رہ کر. فارم 47 والے ملک نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ٹی وی پر جاتے کہتے ہیں آئیڈیالوجی کیا ہے. میں ان سے کہتا ہوں آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے. وہ ختم ہو گئی ہے. لیفٹسٹ، رائٹسٹ، کمیونسٹ، سوشلسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا ہے. آج پاکستانی کی آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے؟ اسلام ہمارا دین ہے، ضابطہ حیات ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. پاکستان ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. پاکستان کے عوام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے جو سیاست میں آتے ہیں، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. اس پہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے. اس ملک کو ایک نیا راستہ دینا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے. اگر آج ہم کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے. عوام پاکستان جو ہے یہ اس سوچ اور اس فکر کا نام ہے. یہ ہر قیمت پر اقتدار کا حصول نہیں ہے. ایک دوسرا سوال جو ہمیشہ جہاں بھی جاتے ہیں، ابھی ڈاکٹر ظفر صاحب نے ذکر کر دیا، کچھ لوگ ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، کچھ اشارے کنائیوں میں پوچھتے ہیں، اشاروں میں پوچھتے ہیں. پاکستان کی ناکامی جو ہے سیاست کی، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج اس ملک میں عام آدمی میں سمجھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. 24 کروڑ کا ملک اس نہج میں پہنچ گیا ہے کہ آج عام سوچ یہ ہے، پڑھے لکھے آدمی میں، گاؤں کے آدمی میں، شہر کے آدمی میں، ان پڑھ آدمی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت بھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی بنائے گی. اور ان کی سوچ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ جو جماعتیں بنی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہی بنائی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، لمبی فہرست ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. مجھے ایک بہت بڑے عہدے پر ایک شخص فائز تھے، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں کہ جمہوریت کیا ہے. 5-6 ملکوں کی مثالیں دی، وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے. ان ملکوں نے کتنی ترقی کر لی ہے. تو میں نے کہا کہ یار اگر جمہوریت کا نہ ہونا ہی کامیابی کی وجہ ہے تو پھر پاکستان کو تو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا. 70 سال میں ہم نے بھی کوئی جمہوریت نہیں آنے دی. یہ بڑی خام خیالی ہے. اور یہ بات آپ یقین کر لیں، پاکستان کا وجود اس کے آئین سے اور پارلیمانی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے. کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. آج 70 سال گزر گئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. ہم آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں. اس ملک کا پرائم منسٹر اس ملک کے آرمی چیف کا تابع نہیں ہو سکتا. اس ملک کا آرمی چیف پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہو سکتا. اس ملک کا جج کسی کے تابع نہیں ہو سکتا. اس ملک کا بیوروکریٹ کسی کے تابع نہیں ہو سکتا. ہم سب، چاہے ہم آرمی چیف ہوں، پرائم منسٹر ہوں، جج ہوں، بیوروکریٹ ہوں، سیاستدان ہوں، فوجی ہوں، ہم پاکستان کے آئین کے تابع ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ خام خیالی ہے کسی کی.
بڑے بڑے ہم نے تجربے کر لیے ہیں. ایک دفعہ اس ملک کے آئین کو موقع دے کر دیکھ لیں. اس ملک کو اس کے آئین کے مطابق چلا دیں. اگر کوئی خامی ہے دور کر لیں. آئین کے اندر گنجائش موجود ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں ایک ڈیبیٹ کر لیں, ایک جگہ پر بیٹھ جائیں, ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے. کوئی گھر, کوئی کاروبار ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا. 24 کروڑ کا ملک, یہ ممکن نہیں ہے کہ ضابطے کے بغیر چل سکے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آئین توڑتے رہیں اور ملک چل پڑے. اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہر وہ شخص جو آئین کے تحت آئینی عہدے رکھتا ہے وہ ہر روز آئین توڑ رہا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں ملک نہیں چلتا. ملک کیسے چلے گا؟ ہر غیر آئینی عمل نے اس ملک کے اندر کرپٹ ترین سیاستدان اس ملک کو دیے. آج وہ حاوی ہیں اس ملک کے فیصلوں پر. آپ کیسے جان چھڑائیں گے ان لوگوں سے؟ یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہو چکی ہے. کیسے ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے؟ ہم مسائل کی بات, پاکستان میں ہم سب مسائل کی بات کرتے ہیں, ہم مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن آج تو مسائل کی بات کرنا بھی ہم نے چھوڑ دی ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. یہاں ہمیں بڑا شوق ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا. ہر شخص کہتا ہے میں احتساب کروں گا. ہر آدمی احتساب کی بات کرتا ہے. احتساب آپ نے کرنا ہے تو احتساب ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں اور خود ٹیکس ادا نہیں کرتے. اس ملک کی قومی اسمبلی کے ممبران اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے دودھ پہ ٹیکس لگایا ہے, تو جو ہماری کروڑوں کی آمدن ہے کیا ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس آمدن میں سے یا نہیں؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ عوام سے انکم ٹیکس وصول کر سکے, جس میں یہ سکت نہیں ہے کہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کر سکے. اربوں خربوں کا مال سمگل ہو کے آتا ہے. ڈیزل آتا ہے, ایل پی جی آتی ہے, سگریٹ آتے ہیں, پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ہم وہ نہیں روک سکتے, لیکن عوام پر ٹیکس لگانا ہم جانتے ہیں. کتنی دیر یہ ملک چل سکے گا؟ کیسے چل سکے گا؟ اس کا جواب کوئی دے نا. یہ سوال ہم اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. اس جماعت کا یہی مقصد ہے کہ ہم مسائل کی بات تو کر سکیں, ہم اس کے حل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. حل آسان نہیں ہوتے. آج سے انشاءاللہ 3-4 ہفتے بعد ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہم جاری کریں گے جو ملک کے مسائل, ان کے حل کی ایک حد تک آپ کو حل بھی دے گا, آپ کے سامنے حل رکھے گا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے گی صرف باتیں کرتے ہیں. اللہ کے کرم سے آج اس سٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کو ملک کے حل جو آج حکمران ہیں ان سے بہتر دے سکتے ہیں. یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے, بڑھانا نہیں ہے. ہمیں وہ سوچ چاہیے جو ملک کے مسائل حل کر سکے. کوئی چیز بھی علیحدگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. معاشی استحکام کے لیے, معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام چاہیے, انصاف کا نظام چاہیے, ملک آئین کے مطابق چلتا ہوا چاہیے. اس کی بات کرنے والا کوئی ہے؟ ملک میں جو قانون بنتے ہیں, میں 35 سال سے قانون بنتے دیکھ رہا ہوں. ہم بغیر پڑھے قانون پاس کرتے ہیں, میں خود اس کا حصہ رہا ہوں. میں بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ 95% قانون جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں وہ حکومت کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں, عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہوتے. ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج تاریکی ہی تاریکی ہے.
تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم اس تاریکی میں کوئی تو ملک کی بات کرنے والا ہو، اور وہ انشاءاللہ عوام پاکستان کا پلیٹ فارم ہوگا۔ یہاں پر ہم نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ویژن سٹیٹمنٹ جب ہم اگلے 3-4 ہفتے میں رکھیں گے، اس پہ ملک کے مسائل پر، ان کے حل پر انشاءاللہ کھل کر بات ہوگی، لیکن ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، آپ کو ملک آئین کے مطابق چلانا پڑے گا۔ رشتے آئینی اداروں کے درمیان کرسی کے حصول کے لیے نہیں ہوں گے، یہ رشتے آئین کے مطابق ہوں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہوں گے، کسی شخص کی ترقی کے لیے نہیں ہوں گے۔ ہم نے عوام پاکستان کے آئین میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہاں پر ہم شخصیاتی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی خاندان کی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، نہ ہم پیسے کی سیاست کو آنے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ جو بھی عہدیدار ہیں وہ 2 ٹرم 3 سال کی اس سے زیادہ عہدیدار نہیں رہ سکتے، تاکہ موقع ملے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک میں دوسرے لوگوں کو آگے آنے کا، جو حالات کو سمجھ سکیں۔ آج ہم نے اگر بات کرنی ہے، ہم نے آئین کی کرنی ہے، ہم نے نظام کو مکمل طور پر بدلنے کی کرنی ہے۔ یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ ملک کا ہر نظام ناکام ہو چکا ہے۔ گورننس کا نظام ناکام ہے، پولیس کا نظام ناکام ہے، آپ کے ریونیو کلیکشن کا نظام ناکام ہے۔ آپ اس ناکام نظام کو لے کر کب تک پھرتے رہیں گے؟ آج اب سارے بجٹ دیکھ لیں، کسی نے اصلاح کی بات کی ہے؟ ایک نظام میں، ایک معاملے میں اصلاح کی بات کی ہے؟ صرف آپ نے اضافی ٹیکس لگا کر اپنی کتابوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بھی آپ نے کھربوں کا ٹیکس اگلے سال مزید عوام پر اس کے ڈیٹ برڈن میں شامل ہو جائے گا۔ تو جب تک آپ نظام کو نہیں بدلیں گے، ملک کیسے آگے چلے گا؟ آج جو ہمارے صوبے ہیں، کیا وہ ملک چلا سکتے؟ جن صوبوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ 2.60 کروڑ بچے، اس ملک کی 10% آبادی اسکولوں سے باہر ہے، وہ 600 ارب 500 ارب ناراض ہو جاتے ہیں کہ 500 ارب کی بات کر دی ہے۔ 500 ارب اپنے ایم این اے ایم پی اے میں تو بانٹ سکتے ہیں، لیکن ان 2.60 کروڑ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کے لیے کوشش کا کوئی پیسہ نہیں رکھا۔ آج ہمارے انفنٹ مارٹیلٹی، 2 مولود بچوں کی جو ہلاکت ہے، وفات ہے، افغانستان سے زیادہ ہے۔ وہ ملک جو پچھلے 40 سال سے جنگ کی کیفیت میں ہے، آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ پرسنٹیج میں فوت ہوتے ہیں افغانستان کی نسبت۔ ہمیں ان باتوں کا احساس ہے کہ ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر کو امپروو کرنا ہے، ہم نے ملک کے پولیس کے نظام کو درست کرنا ہے، ہم نے ملک میں گورننس کے نظام کو درست کرنا ہے۔ اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں، لیکن لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں حکمرانی کا شوق ہے، ہمیں عوام کی خدمت کا شوق نہیں ہے، ہمیں حکمرانی کا شوق ہے۔ تو حکمرانی پہ پھر ہمیں پیسے بھی بانٹنے ہوتے ہیں، ہمیں افسروں کو بھی آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے۔ یہ نظام نہیں چل سکتے، یہ ایک فرسودہ سوچ ہے جو ختم ہو چکی ہے۔ جب تک آپ بدلیں گے نہیں، اور بدلنے کی ابتدا بدلنے کی بات کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ پچھلے 30 سال سے پاکستان میں بیوروکریٹک ریفارم کی بات چلتی آئی ہے، آج تک بیوروکریٹک ریفارم ایک قطرہ بھی ہو پایا ہے؟ آپ کے وفاق کے اندر حالت یہ ہے کہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے آپ کے بیوروکریٹک نظام میں کہ وفاق کے معاملات کو سمجھ سکے، چلا سکے۔
صوبے کے اندر یہی حال ہے. تو جب تک آپ اس کو نیچے ضلع کی سطح پر نہیں لائیں گے اختیارات کو اور طاقت کو, تو ملک آگے نہیں چلے گا. میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمیں اس ملک کے شہری کی عزت کرنی پڑے گی. آج ہم اس شہری کو صرف دبانے کی کوشش میں رہتے ہیں. جو ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہو, دنیا میں کوئی ملک انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے, آج پوری معیشت انٹرنیٹ پہ چلتی ہے, ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, آج اس کو آہستہ کر دیں گے, آج جلسہ جی بند کر دو. کیسے ملک چلیں گے؟ کیا ہمیں ان باتوں کی سمجھ ہے, کوئی سوچ ہے ان کو درست کرنے کی؟ ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں. ٹیکس, اگر آپ نے معیشت کو درست کرنا ہے, صرف ایک طریقہ ہے کہ حکومت ہر شخص سے اس کی استطاعت کے مطابق ٹیکس وصول کرے. یہ شہری کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے ٹیکس دینا, لیکن 50% ٹیکس دینا یہ شہری کی ذمہ داری نہیں ہے. میں نے اور مفتاح صاحب نے 15% پہ میکسیمم ٹیکس پاکستان کا کر دیا تھا. طریقے ہیں, اور 2 مہینے وہ چلا. جولائی اگست 2018 کے اندر پاکستان میں ہائیسٹ ٹیکس, انکم ٹیکس 15% پہ تھا. آپ کے پاس ناظرہ کا نظام موجود ہے, ٹیکنالوجی موجود ہے, آپ پاکستان میں ہر ٹیکس چوری کرنے والے کو پکڑ سکتے ہیں. لیکن آپ نہیں پکڑیں گے, اسے نہیں پکڑیں گے, اب خود پکڑے جائیں گے. یہ جو ہم ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں, اشرافیہ کی حکومت جو 1% کی حکومت ہے یا آدھی فیصد کی حکومت ہے, وہ نظام نہیں چلنے دیں گے, نظام نہیں بدلیں گے. یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ معاملات ہیں. پھر یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. انشاءاللہ جب ہم ویژن سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, باتیں وہاں پر ہو جائیں گی. میں آپ کا, پاکستان کے عوام کا بہت مشکور ہوں. ہم عوام پاکستان کے پلیٹ فارم ہیں. یہاں پر صرف ایک کوشش ہے کہ ملک کے حالات درست ہو سکے. ایک شخص بھی جو حق کی بات کرتا ہو, وہ کروڑوں ان لوگوں پر حاوی ہوتا ہے جو حق کے خلاف چلتے ہیں. انشاءاللہ یہی ہماری کوشش ہے. اور آپ دیکھیں گے, مجھے پوری امید ہے, مجھے پاکستان کے عوام سے امید ہے کہ وہ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے, کیونکہ یہ سفر کوئی ذاتی اقتدار کا سفر نہیں ہے, ذاتی مفاد کا سفر نہیں ہے. یہ سفر پاکستان کے مسائل کے حل کا سفر ہے. آپ کا بہت شکریہ. اب شاہد صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ندیم اختر ارائی صاحب کے پاس مائک ہے, وہ مائک لے کے دے جائیں گے جس جرنلسٹ کے پاس. جی, مائک لے کر آئیں گے ندیم صاحب. جی جی جی. شاہد صاحب, بہزاد سلیمی, سما ٹی وی سے. ایک تو آپ کو نیا سیاسی سفر مبارک ہو جی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر الیکٹیبل کے لیے عوام پاکستان پارٹی کا راستہ کھلا نہیں ہوگا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو اس وقت پارٹی سے باہر ہیں, جن میں فواد چودھری اور اسد عمر وغیرہ اور دیگر شامل ہیں, کیا آپ نے پہلے سے ہی ان کی اس جماعت میں آمد کا راستہ بند کر دیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نارملی سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے وجود میں آتی ہیں, اور ابھی بظاہر الیکشن جو ہے وہ کافی دیر سے نظر آتا ہے, لیکن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے فارم 47 کی بھی بات کی, کہ پاکستان میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں, جس طرح JUI اور دیگر جماعتوں نے مطالبہ بھی کیا؟ دیکھیے, ایک تو جواب نے خود دے دیا ہے کہ یہاں پر جماعتیں الیکشن سے پہلے بنا کرتی ہیں, تو ہم نے الیکشن کے بعد یہ سفر شروع کیا ہے. ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں, لیکن جس کی شہرت ٹھیک نہیں ہے ہم اس سے معذرت چاہیں گے. تو ہم سب جانتے ہیں, یہ ملک جانتا ہے کس نے پیسے بنائے ہیں, کس نے کرپشن کی ہے, سوائے نیب کے ہر شخص ملک میں جانتا ہے کون کرپٹ لوگ ہیں. نیب کو نہیں پتا, تو وہ ان کے لیے ہم ان سے معذرت چاہیں گے. بے شک وہ الیکٹ ہوتے ہوں, وہ الیکشن ان کو مبارک ہو. شاہد باسی صاحب, جی سامنے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بلا شبہ ایک
अच्छी कैबिनेट इधर बैठी हुई है जिसमें वज़ीर आज़म भी हैं, गवर्नर भी हैं, साबिक वफाकी वज़रा भी हैं, वो कौन सी चीज़ अमर माने थी जब आप का ये इतना प्यारा मंशूर है, जब आप लोगों के पास ताकत थी उस वक्त वो आप आवाम को नहीं दे सके, लेकिन अब जब आप ताकत से बाहर हैं तो फिर आप ताकत के असूल के आपने रजिस्टर भी करानी है, इस्टेब्लिशमेंट की भी आपने बात की है, जो पहले रजिस्टर हुई हैं उनको तो माना नहीं जा रहा। आपका क्या ख्याल है, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आपको निशान भी मिल जाएगा और जमात भी रजिस्टर हो जाएगी? देखिए, मैंने इस्टेब्लिशमेंट का जवाब आपको दे दिया है। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से रिश्ता, जुडिशरी से रिश्ता, ये सब आईनी रिश्ते हैं। ये हम आपके सामने बैठे हैं, हम इस हुकूमत, इस मुल्क की सियासत का हिस्सा रहे हैं, हम हर अच्छाई बुराई में शामिल हैं, लेकिन हम आज इक़्तिदार छोड़कर आए हैं। हम फॉर्म 47 की कामयाबी छोड़कर यहाँ पर आए हैं। उसकी वजह हमने सीखा है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि मुल्क के मसाइल क्या हैं। आज जो मुल्क के हुक्मरान हैं वो तो मुल्क की बात नहीं कर रहे कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, तो कम से कम इस प्लेटफॉर्म से हम बात तो कर रहे हैं। तो हर सफ़र कामयाबी का सफ़र नहीं होता, इंसान कोशिश करता है, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी सबसे बड़ी नाकामी, हम सबकी सबसे बड़ी नाकामी ये होती कि आज हम इस सफ़र का आगाज़ ना करते। उससे बड़ी नाकामी कोई नहीं है। देखिए, ताकत में जब हम थे, एक जमात के अंदर थे, उस जमात का मंशूर होता है, उस जमात की सोच होती है, उस वक़्त के हालात होते हैं। जो कुछ हमने किया, कुछ आपको नज़र आता है, कुछ आपको नज़र नहीं आता। वो वहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं वो हम सबकी गलतियाँ हैं, इज्तिमाई गलतियाँ हैं। हमने सीख लिया ना, हम उन गलतियों को दुरुस्त करना चाहते हैं। जी, बाबर मुगल असेंबली टाइम इस्लामाबाद। सवाल ये है कि आपकी सोच, फिक्र और निज़ाम को बंदे जा रहे हैं। शाह साहब, एक तवील अरसे से आप इस स्प्लिट का सिस्टम में छाए में, और अच्छा ठीक। और इसके अलावा आप प्राइम मिनिस्टर रहे, और जब इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे उस वक्त आपको इस सोच, फ़िक्र और सिस्टम, निज़ाम के तब्दील करने की फ़िक्र लाग नहीं हुई। अब एक पार्टी बनाकर आपको ख्याल आ गया, क्या समझते हैं आप? मेरे भाई, मैंने अभी आपको बताया, मैं इक़्तिदार छोड़ कर आया हूँ। जहाँ पर मैंने 10 महीने जो आपने कहते इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं, मैंने 3 साल जेलों के मज़े भी लूटे हुए हैं। शायद लगाना भाई साहब, पहले तो आपको नई पार्टी बनाने पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। सर, मेरा माइक करीब कर लें। इस जमात में मुझे इर्द गिर्द जो आपके लोग नज़र आ रहे हैं, पिछले 30-40 साल से मैं उनको देख रहा हूँ और मेरी भी उनसे साथ रफाकत रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ये बात जो आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने चौधरी निसार अली खान से भी पूछी थी, वो क्या वजह थी कि आपने 30-40 साल की रफाकत नवाज शरीफ के साथ थी, और किस वजह से आप मजबूर हुए आप नई पार्टी बनाने में? क्या आप समझते हैं कि आपकी 30-40 साल की जो रफाकत थी वो सब ज़ाया हो गई? आपने चौधरी निसार अली खान को एक बार ये कहा था कि मेरा और आपका किसी और पार्टी में गुजारा नहीं है। क्या आप समझते हैं कि अब आप ये समझकर आपने नई जमात बनाई है, या आपके ख्याल में ये है कि अब लोग मुस्लिम लीग नून की तभी उम्र ख़त्म होने के बाद समझते हैं कि नई कोई जमात बनाने की कोशिश करें? नहीं, देखिए, मैंने आपको बात कर दी है और मैंने बहुत जगह ये बात कर दी है। मैं 35 साल मुस्लिम लीग नून के रहा हूँ, कभी किसी और जमात में नहीं गया, कभी मुस्लिम लीग नून को मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने असूलों पर सियासत की है। जब मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जतों की सियासत छोड़ दी, इक़्तिदार की सियासत पकड़ ली, तो मैंने उनसे माजरत भी कर ली 1 साल पहले ही, और मैंने कहा जी मैं इस सियासत के हिस्सा नहीं रह सकता। उसके बाद मैंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो मैं आज जिस सफ़र पर हम सब निकले हैं, ये एक सोच है। हम ये समझते हैं कि वहाँ पर जो आज जमातें तीनों हैं उनके अंदर ये सोच नहीं है। तो मैं किसी और जमात में नहीं गया, एक नई जमात है,
جو ساتھی اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں میں نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جو سوچ سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ آگے معاملہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ باقی جماعتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس سوچ پر چلنے کی کوشش کر لیں. ہم نے 1 سال ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم اسی لیے رکھا تھا کہ کم از کم ان کو ہوش آ جائے کہ آج ملک کہاں پر کھڑا ہے, اس کے حل کیا ہیں. لیکن وہ سوچ ہمیں نظر نہیں آئی اور آج ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ہم گھر بیٹھے رہیں؟ کیا ہم اس سفر کی ابتدا نہ کریں؟ میں تو ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور کروڑوں لوگ اور بھی ہیں جو آج ملک کی بہتری چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ان کو ایک بہتر سفر پر لے کر چلے گا. نورین جنجوا, جیو نیوز, اسلام آباد سے. ڈاکٹر اظہر اسلم, ڈاکٹر ظفر مرزا, مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی, آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک چیز پہ آپ لوگوں نے زیادہ ایمفسائز کیا ہے کہ یہ اس جماعت کے لانچ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ہم لوگ آئین پر زور دیں گے, ہماری جماعت آئین کو فالو کرے گی اور تمام لوگوں کے نام لے کے ہر کیٹیگری کا, جنرل, ججز, سیاستدان, عوام, سب کو آئین پر چلنا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا, میں نے کیجولی آئی تھریو دیٹ کوشچن ایٹ یو, آئی ایم ٹیریبلی سوری فار دیٹ. تو لیکن آپ لوگوں کی تقریروں سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ لوگ ہاں یس جی جواب مجھے مل گیا. تھینک یو سو مچ اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی فار دیٹ, ریئلی ہیپی ٹو لسن ٹو دیٹ. پاکستانی عوام اس وقت سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے تنگ ہے. پاکستانی عوام اس وقت سب سے زیادہ اشرافیہ سے تنگ ہے. پاکستانی عوام اس وقت عوام کی سیاست دیکھنا چاہتی ہے. لیکن اس وقت سوال میرا یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی اتنی شدید ہے, آپ لوگ کیسے, کس ہوپ کے ساتھ آئے ہیں؟ کیا دیں گے عوام کو, کیسے دیں گے عوام کو, کیا سسٹم ہوگا؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کی اکثر باتوں کا جواب ہم دے چکے ہیں. ہم کسی بھی, میں ذاتی طور پر ہم میں سے کوئی بھی شاید کسی بھی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں رہا, اور نہ ہی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے. ہم اقتدار, ہر قیمت پر اقتدار نہیں چاہتے, لیکن ملک میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو حق کی بات کر سکیں, ملک کے مسائل کی بات کر سکیں. میں نے تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ آج ہر جماعت کسی نہ کسی حکومت میں اقتدار میں ہے. کیا انہوں نے یہ بجٹ سیشن, یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنی پالیسی ملک کے سامنے رکھیں, کسی نے ملک کے مسائل کی بات کی ہے؟ صرف بات ہی کر دیتے, حل تو دور کی بات ہے. یہ وہی پرانی روایتی سیاست, وہی بجٹ کو آگے پیچھے کر دینا, کوئی اصلاحات نہ کرنا, ملک کیسے چلے گا؟ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے نا, تو آگے نہیں ہونا چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کو سبق ہے, ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے تو آج قبول نہیں ہے. یہ اس سفر کی ابتدا ہے جو ہمیشہ ہونے کے خلاف ہے. ہمیشہ ہوتا ہے تو آج معاملہ رک گیا ہے, اس سے آگے معاملہ چلنے والا نہیں, آپ یقین کر لیں. یہاں پہ کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم. میرا نام عرفان ملک ہے اور میرا تعارف ہے کہ میں ایک عام پاکستانی ہوں. آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ, اور لائف میں پہلی مرتبہ میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ اٹینڈ کر رہا ہوں. آئی ایم اے ڈیٹا سائنٹسٹ بائی پروفیشن, اور 4 انٹرنیشنل کمپنیز کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور پاکستان میں لارجسٹ اے آئی ٹریننگ پروگرام رن کر رہا ہوں. سو میں لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کروں گا جب یہ میں سوال کروں گا. میں یہ مان لیتا ہوں جسٹ لائک عام پاکستانی کہ آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ واقعی ہمارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جماعت انشاءاللہ کامیاب ہوگی. یہ میں مان کے ایک طرف رکھ دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے مسائل, چند بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ٹیکنالوجی ہے, اور لیٹ می شیئر سم تھنگ ود آل آف یو کہ اگلے 5 سال میں ہم ٹیکنالوجی کی ریس سے مکمل طور پہ باہر جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے کریکولم کو دیکھیں, اپنے اے آئی انفراسٹرکچر کو دیکھیں, اپنی پالیسیز کو دیکھیں, آپ 5 ہفتوں میں اپنا منشور, اپنا سارا پلان بنا کے ہمارے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں وہ کون ہے جو اس پوری ٹیکنیکل سٹرکچر کو سمجھتا ہے, وہ اس کی پالیسی 5 ہفتے میں ہی بنا لے گا؟ اور میں یہ کیسے یقین کروں یا سمجھوں یا خود کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو تسلی دوں کہ 5 سال میں جب ہم ریس سے باہر جائیں گے اس سے پہلے یہ پارٹی آ کے ہمیں سنبھال لے گی؟ تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا بالکل. جی پلیز اگر آپ مجھے گائیڈ کر سکیں. دیکھیے عرفان صاحب, میں آپ کو مشکور ہوں, اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی
کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی شاید ایک بڑی تعداد اگر اکثریت نہیں ہے جو پہلے کبھی کسی پولیٹیکل فنکشن میں نہیں گئے. یہ پہلا ان کا پولیٹیکل فنکشن ہے. تو اس لیے کچھ جو ہماری باتیں ہیں وہ اپیل کیا انہوں نے لوگوں کو. آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ آپ نے صرف ایک شعبے کا ذکر کیا, ہم زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے. اور میں نے یہ کہا کہ آج ہمارے حکمرانوں کو ان باتوں کی فکر ہی نہیں ہے. تو کم از کم ایک جماعت ہے جو ایک حد تک آپ کو سلوشنز دے گی. مسائل حل کرنے کا جو ڈیٹیل پلان ہوتا ہے وہ ایکسپرٹس بناتے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں, اس پر کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں اور پھر معاملہ آگے چلتا ہے. تو جو اگر آپ ٹیکنالوجی میں سلوشن, اگر آپ کا سلوشنز ہیں, ہم بالکل سننے کو تیار ہیں. ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے, میں نے پہلے کہا اس ٹیم میں جتنی ڈیپتھ ہے آج آپ تینوں جماعتیں اکٹھی کر لیں, ان کے اندر نہ وہ پولیٹیکل ڈیپتھ نہ وہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ آپ کو ملے گی. اس لیے یہ حل طلب مسئلے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گے, لیکن آپ کو سیاسی استحکام چاہیے. جی السلام علیکم. شاہد خاقان عباسی صاحب, عثمان مغل نام ہے میرا اور پبلک نیوز ٹی وی چینل اسلام آباد سے ہوں. میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب آپ احسن اقبال صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل سے آپ کی رہائی ممکن ہوئی تھی, اور رجیم چینج آپریشن کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کے اختلافات جو وہ کھل کر سامنے آتے رہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو چہرے آپ کے ساتھ موجود ہیں, کہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہم نے دیکھے کہ انہوں نے وعدے اور دعوے کیے, لیکن آج بھی اپنے دعووں اور وعدوں پر قائم ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ نظام بدلنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں چہرے بدلنے کی بھی ضرورت ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر عمران خان عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ تمام وہ جو جماعتیں جو حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی, موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم ان جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ آپ کو دعوت دیتی ہیں تو کیا آپ ان کی دعوت قبول کریں گی یا نہیں؟ دیکھیں, سیاست میں ہر ایک سے ڈائلاگ ہوتا ہے. آج میں تو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ آج اس ملک کو, سیاسی پولیٹیکل لیڈرز کو آج ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہ اپنی کرسیوں کو علیحدہ رکھیں, اپنی شکایات کو ایک طرف رکھیں اور اس ملک کے آگے چلنے کے راستے کا تعین کریں. میرا کوئی اختلاف مسلم لیگ نون سے نہیں ہے, بالکل کوئی, نہ ذاتی اختلاف ہے نہ مجھے کچھ چاہیے مسلم لیگ نون سے. میں نے تو ایک سیدھی بات کی ہے کہ میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا جس کا انتخاب اب مسلم لیگ نون نے کیا ہے. میں ووٹ کو عزت دو کی سیاست کے ساتھ چل سکتا ہوں, اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ مجھ میں خامی سمجھ لیں, جو مرضی سمجھ لیں. باقی سیاست میں آگے چلنا ہے. ملک کو سیاسی لیڈر ہی لے کر آگے جاتے ہیں, لیکن سیاسی لیڈروں میں کیپیسٹی بھی چاہیے, سیاسی لیڈروں میں سوچ چاہیے. آج اس سوچ کا فقدان ہے. آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے, دشمنی میں بدل گئی ہے. پارلیمان پچھلے 6 سال سے صرف گالی گلوچ کا مرکز ہے. وہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی, مسائل کے حل کی بات نہیں ہوتی. یہ ہماری بد نصیبی ہے. جی اویس جی پوچھے یہاں اس طرف بالکل یہ پلیٹ فارم ہر پاکستانی شہری کے لیے کھلا ہے, اور آج ہمارا ملک چل ہی ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کی بنیاد پہ رہا ہے. جتنی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ رقم آپ کو اوورسیز پاکستانیز بیچتے ہیں فارمل چینل سے, شاید اتنی رقم انفارمل چینل سے آتی ہے. تو آج آپ جو کچھ اس ملک میں دیکھتے ہیں یہ ہمارے ان بھائیوں بہنوں کی مہربانی ہے جو ملک سے باہر ہیں. جی ہیلو, شاہد خان عباسی صاحب, میرا نام حافظ عبد الماجد ہے اور نیوز 1 سے ہوں. اور اس وقت جو صورتحال خاقان عباسی صاحب, اس وقت جو صورتحال ملک سر عثمان جبار سنو نیوز سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فارم 47 کی بات کی, تو آپ نے تو الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا, تو کیا آپ کو الیکشن سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ کو فارم 47 کی جگہ 45 کے بجائے آپ کو جو ہے اسمبلی پہنچا دیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فارم 47 اور 45 کی بات کی, تو کیا جو فارم 47 کا بیانیہ ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, یا جو فارم 45 کا بیانیہ ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟
دیکھیں میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں. الیکشن سے پہلے اندھے کو بھی پتا تھا کہ کون حکومت میں آئے گا, سوائے اندھے بہرے کو بھی پتا تھا کون حکومت میں آئے گا. تو میں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتا. باقی فارم 47 ہو 45 ہو, میں اس کے ساتھ ہوں جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے. یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ہمارے الیکشن چوری کرے. جس ملک کے الیکشن چوری ہوتے ہیں اس ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو چکا ہے. تو اس ملک کے عوام کی مینڈیٹ کا احترام کیے بغیر ملک آگے چلنا ناممکن ہے. یہ فارم 45-47 آج ہیں, کل کیا ہوا تھا, پرسوں کیا ہوا تھا. یہ 77 سال کی ناکامی کا سفر ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جی بھائی. شاہد خان عباسی صاحب, میرا نام حافظ عبد الماجد ہے اور نیوز ون سے ہوں. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی کارکن ہیں اور جس طرح سیاسی جماعتیں جو ہے وہ مل کر ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیا آپ اس کی مذمت کریں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جماعتیں ہیں جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا کرتی تھیں, آج ان کے ہر کہنے پر ہر وہ کام کر رہی ہیں جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے؟ جواب دے. اس کو بہت زور سے سوال آ رہا ہے, تو پہلے پوچھ لے سوال. پہلے پوچھ لے, اس کے ساتھ جواب دے دیں گے. پوچھ لے بھائی. یہ گزارش کر رہا ہوں, بڑے ٹائم سے کوشش کر رہا تھا کہ سوال کیا جائے, مائک میرے پاس نہیں آ رہا تھا. عباسی صاحب, ہمیں خوشی ہے آپ نے یہ سیاسی جماعت بنائی, عوام پاکستان اللہ آپ کو کامیاب کرے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرے 2 سوال ہیں آپ سے. آپ نے کہا کہ اس سیاسی جماعت کے اندر, اس سیاسی جماعت کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا واقعتاً آپ اس سیاسی جماعت میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے, آپ یہ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے؟ دوسرا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ ایک منٹ بیٹا, ایک منٹ, اب جواب دے دیجیے. آپ کا سر جواب دیں. جی دیکھیں, گزارش یہ ہے قانون سے باہر جا کر کسی کے خلاف ظلم ہو, وہ نہ قانون قبول کرتا ہے نہ ہمیں قبول کرنا چاہیے. اس کا جس سے بھی تعلق ہو, انصاف کے نظام کا یہ کام ہے کہ اگر ناانصافی ہو تو انصاف دے سکے. ہم دونوں جگہ ناکام ہیں. میں یہی بات جو آدھا گھنٹہ لگا کر یہی بات کی ہے کہ ملک ایک ضابطے کے مطابق چلے, ادارے اپنے ذمہ داریاں پوری کریں, پھر ملک آگے چلے گا. دوسری بات جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی, میں نے پھر آپ کو پوری کہانی بتائی ہے کہ جی آپ ہمارے ماضی کو دیکھ لیں, ہمارے حال کو دیکھ لیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں اقتدار چھوڑ کر یہاں پر آئیں, یہ ساری بات ہے. باقی آگے عمل آپ کے سامنے ہے. السلام علیکم سر, میرا نام سائرہ ظفر ہے. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے. کی نمائندگی کے لیے, خواتین کو حقوق دینے کے لیے آپ بہت زیادہ کوششیں کریں گے, تو خواتین کے حقوق کے لیے, خواتین کی نمائندگی کے لیے, اپنی پارٹی میں تعداد زیادہ کرنے کے لیے آپ معاشرتی رویوں کو کیسے چینج کریں گے؟ اس کی کوئی آپ کے پاس پالیسی ہے؟ جس طرح میں پورے حال میں باتیں مائک پلیز مجھے بھی دے دیں, میں نے بھی بات کرنی ہے. خواتین کو بالکل نہ ہی مائک دیا جا رہا تھا, بات کرنے کا ان کو موقع مل رہا تھا. تو اس معاشرتی رویے کو چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے تو مجھے بتاؤ. دیکھیں, اگر خواتین کے حقوق کا یہی مقصد ہے کہ ہم نااہل لوگوں کو اسمبلی اور سینٹ میں بھیج دیں خواتین کے سیٹوں کے نام پر, تو پھر بات نہیں بنتی. تو آپ نے خواتین کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو مواقع میسر کرنے ہیں, کاروبار کے, نوکریوں کے, ان کی تعلیم کو بہتر کرنا ہے, ان کی صحت کے, یہ تمام جو معاشرے میں آپ نے کرنا ہے یہ سب. اور آج جس ملک کے اندر خواتین ترقی نہیں کرتی وہ معاشرے بھی ترقی نہیں کرتے. اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. میں اتنی سی ایک بات اس کے جواب میں دے دوں بھائی کے, اور اس کے بعد پھر یہ آخری سوال تھا بہن کا, پھر پریس کانفرنس ختم ہے, چائے کا انتظام ہے. آخری سوال سر ادھر سے ہوگا, کافی دیر سے میں آخری سوال آپ پہ آ جاؤں گا. میں اس کی ایک بات کر دوں کہ دیکھیں, ایک چیز ہم اظہر بھائی کہہ چکے ہیں, ظفر صاحب نے کہا, میں نے کہا, شاہد بھائی نے کہا, ڈاکٹر اپنے سردار صاحب نے کہا,
ہم کسی کو یقین نہیں دلا سکتے، لیکن اتنی سی بات کر دوں کہ وہ بار بار جب میں کوئی ٹویٹ کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو ایک اور ناکام پروجیکٹ آ گیا اسٹیبلشمنٹ کا، کہ آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرینس کی بات، تو مجھے یاد دلاتا ہوں کہ نہیں، ایک کامیاب پروجیکٹ بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو پی ٹی آئی بولتے ہیں۔ تو ابھی تو آپ لوگ نئے نئے آئے ہیں، ہم نے آپ کو 4 مرتبہ بولا، اس کی ہم اپنی زبان سے یقین نہیں دلا سکتے، ہمارے ایکشن سے، جو ڈاکٹر اظہر نے کہا ایکشن سے دیکھیے گا۔ آخری سوال پوچھ لیجئے۔ جی شاہد صاحب، میرا سوال ہے، لقمان شاہ ڈیلی اذکار سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ سردار مہتاب صاحب بیٹھے ہیں، مفتاح صاحب بیٹھے ہیں، زیغم صاحب بیٹھے ہیں، سٹیج پہ عوام نظر نہیں آ رہی، وہی پرانے سارے خواص ہیں، تو عوام آپ پہ اعتبار کیوں کرے گی؟ میرے بھائی یہ عوام ہی ہے، دیکھ لیں ذرا، ادھر بھی عوام، ادھر بھی عوام ہے، یہاں الیکٹیبلز نہیں ہے، کمی الیکٹیبلز کی ہے۔ بہت شکریہ۔